بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے خاتون جنت کے حوالے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے سر پر محبت سے اپنا ہاتھ پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگی، یا اللہ، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے تو راضی رہنا۔ اس بچی کی عمر ابھی بہت کم تھی، مگر اس کی ذہانت کا اندازہ اس کے سوالات سے ہوتا تھا۔ بچی کی والدہ، جو کہ خود بھی ایک نیک خاتون تھی، اس بچی کی تربیت پر خاص توجہ دیتی اور اس کے ذہن بڑے سوالات کا تسلی بخش جواب بھی دیتی۔ ایک بار بچی نے اپنی والدہ سے سوال کیا، اماں جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں تو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود نظر نہیں آ سکتے؟ بچی کی والدہ نے کہا، میری بچی، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہم سے خوش ہوگا اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نظر بھی آئیں گے۔ یہ بچی اپنی عادتوں میں دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھی۔ دوسرے بچوں کی طرح نہ اس نے کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ ہی گھر سے باہر قدم نکالا، بس ہمیشہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھی رہتی تھی اور دین سے متعلق جو سوالات اس کے ذہن میں اٹھتے وہ اپنی والدہ سے اور ان کے جوابات پوچھتی رہتی۔ اس بچی کو دوسری لڑکیوں کی طرح نئے کپڑوں اور زیور پہننے کا بالکل شوق نہیں تھا، بلکہ اس نے ہمیشہ صفائی اور سادگی اختیار کی۔ ایک مرتبہ بچی کی والدہ نے اپنے کسی عزیز کی شادی میں جانے کے لیے بچی کے پہننے کے لیے مہنگے جوڑے اور زیور منگوائے، مگر بچی نے وہ زیور اور کپڑے اپنی امی جان کو واپس کر دیے۔ خود صاف ستھرے مگر سادہ کپڑوں میں والدہ کے ساتھ شادی میں شرکت کی۔ بچی کے والدین نہایت نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، اس لیے اس بچی کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ شوق سے نماز پڑھتی اور عبادت بھی کرتی۔ اس بچی کی عمر جب صرف 5 سال کی تھی تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جو اس بچی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ بچی کے والد دین کے اہم کاموں میں بے حد مشغول رہتے تھے، مگر اپنی بچی کی اداسی دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ اپنے کاموں میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر بچی کے پاس ضرور آتے اور تسلی دیتے، ساتھ ہی اسے نہایت قیمتی باتیں بھی بتاتے۔ دین کا یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ اس کام کے کرنے پر شرعی لوگ اس بچی کے والد کو بہت پریشان بھی کرتے تھے اور طرح کی شرارت کر کے تکلیف پہنچاتے، مگر یہ ننھی سمجھدار بچی اپنے والد کو تسلی دیا کرتی تھی اور اکثر اپنے والد کی تکلیف کو دیکھ کر رونے لگتی۔ مگر اس بچی کے والد اپنی پیاری بیٹی کو سمجھاتے، میری بچی، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے باپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ننھی ذہین بچی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی عادات اور طور طریقوں، انداز گفتگو میں اپنے والد محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھیں۔ غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کرنے والی، نہایت صبر کرنے والی اور بہت زیادہ عبادت کرنے والی خاتون تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ بھی اپنے تمام کام خود کیا کرتی تھیں۔ اپنے گھر میں خود ہی جھاڑو لگانا اور خود ہی چکی سے آٹا پیسنا، کھانا بنانا، اس کام کے لیے آپ کے گھر میں کوئی خادم موجود نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صاحبزادی سے بے حد محبت تھی، مگر اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی بیٹی کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ دروازے پر رنگین پردے لٹکے ہوئے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو رونے لگیں۔ اتنے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ماجرا سنایا تو بولے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنگن اور پردے ناپسند ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دونوں چیزوں کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور کہا کہ میں نے انہیں راہ خدا میں دے دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی اس عادت سے بے حد خوش ہوئے اور اپنی بچی کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ان چیزوں کو بیچ کر
قیمت اصحاب صفہ کی ضرورت کے لیے دے دی۔ محترم سامعین، ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی مسلمان ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین کے ضروری احکام سمجھائے۔ پھر اس سے پوچھا، تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، قبیلے کے 3000 آدمیوں میں میں سب سے زیادہ غریب آدمی ہوں۔ حضور نے صحابہ کو دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانک دے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا عمامہ اتار کر اس اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے لگے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور التجا کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اس مسکین کے خوراک کا انتظام کر دیجیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم آج ہم سب کو تیسرے وقت کا فاقہ ہے۔ دونوں بچے بھوکے سو ہوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ جاؤ، میری یہ چادر یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ فاطمہ بنت محمد کی یہ چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑے سے اناج دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعرابی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کو سب بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور پکار اٹھا، اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے۔ گواہ رہنا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور چادر بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی۔ وہ لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیس کر جلدی سے روٹی پکائی اور حضرت سلمان کو دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیں۔ جواب دیا، سلمان، جو چیز خدا کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور نے وہ روٹی اعرابی کو دی۔ پھر حضور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے سر پر محبت سے اپنا ہاتھ پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگی، یا اللہ، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے تو راضی رہنا۔ محترم سامعین، یہ وہ تھیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ آپ نے کئی عرصہ بھوکے بھی رہے، فاقے بھی برداشت کیے، اپنے بچوں کو بھی دین اسلام کی تعلیمات دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے قبل بھی آپ کو بے چینی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد تکلیف ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، بے چین مت ہو، آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے اہل بیت اطہار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی تھیں۔ آپ کی اولاد میں امام حسن، امام حسین، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 18 احادیث مروی ہیں۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں بھی مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کے حوالے سے۔ اگر اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔